بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. دروشی پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. بزرگان محترم، برادران عزیز، آج کا یہ مجمع انتہائی خوش نصیب اور خوش قسمت لوگوں پر مشتمل ہے. یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بنائیں گے، اور ایک ایسی دولت سے ان کو مالا مال کرنا چاہتے ہیں جس دولت کا دنیا میں کوئی بدل نہیں. ساری دنیا کے مال و دولت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ قرآن مجید کی ایک آیت کیا ایک حرف کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ دولت اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کا اس دنیا میں رہتے ہوئے اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ یہاں دنیا میں ہمارے سامنے مادیت ہے، ہمارے سامنے مال و دولت ہے. اسے مال و دولت کی قدر تو ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہاں پر دنیا کا بازار ہے، یہاں پر دنیا ہی کا سکہ چلتا ہے. اگر آپ بازار میں جائیں اور کہ میں ایک صورت آپ کو پڑھ کے سناؤں گا اور مجھے 1 کلو چینی دے دیں، کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور وہ کہے گا پیسے نکال لو تو بے شک چینی کے آپ بوری اٹھا کر لے جاؤ. اس لیے کہ یہاں پر دنیا ہی کا سکہ چلتا ہے. لیکن جیسے ہی یہ نگاہ بند ہوگی اور آگے آخرت کی طرف نگاہ کھلے گی تو تب معلوم ہوگا کہ قرآن کی دولت کس قدر بڑی دولت تھی. ہمیں اس کی قدر اس لیے بھی نہیں کہ ہمیں اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت اور کوشش نہیں کرنی پڑتی، ورنہ اگر اس کی قدر و قیمت جاننا چاہتے تو صحابہ کرام سے پوچھئے کہ جنہوں نے ایک ایک آیت کو سیکھنے کے لیے لمبے لمبے سفر کیے، لوگوں کی منتیں کر کے تب یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیات کو یاد کیا کرتے تھے. حضرت عمرو ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، یہ خود بھی مسلمان نہیں تھے، لیکن کہتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کی پڑاؤ کی جگہ رستے کے بالکل قریب تھی پانی کے ساتھ. اب جب مدینے سے کوئی قافلے ہمارے قبیلے کے پاس سے ہو کر گزرتے تو مجھے معلوم ہو جاتا کہ یہ قافلہ مدینے کی طرف سے آ رہا ہے، اور یہ اس شخصیت کے پاس سے ہو کے آیا ہے کہ جس شخصیت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی کلام اترتی ہے، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے. تو مجھے جیسے معلوم ہوتا تو میں ایک ایک قافلے والے کو ملتا، ان کی منتیں کرتا ہے کہ جو کچھ آپ وہاں سے سن کر آئے مجھے بھی سناؤ. وہ جتنی قرآن کی آیتیں کسی کو یاد ہوتی وہ سناتا، میں اس کو یاد کر لیتا، ایسی یاد کرتا گویا کہ میرے وہ دل کے ساتھ چپک جاتی کہ کبھی یہ بھولیں گی نہیں. کہتے اس طرح ایک ایک آدمی کو مل کر، قافلے والوں کو مل کر میں نے قرآن کا بہت سارا حصہ یاد کر لیا، حالانکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے. پھر کہتے ہیں جب مکہ فتح ہوا تو دھڑا دھڑ لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے، تو میرے والد صاحب سارے قبیلے والوں سے پہلے جا کر انہوں نے اسلام قبول کیا. پھر انہوں نے آ کر اپنی قوم قبیلے کو بتلایا، سارا قبیلہ مسلمان ہوا. پھر ایک وفد تیار ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، بنیادی تعلیمات اسلام کی سیکھ کر پھر اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے. چانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، بنیادی تعلیمات سیکھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا کہ 5 نمازیں فرض ہیں، فلاں فلاں وقت آپ نے اتنی رکعتیں فلاں فلاں نماز کی آپ نے پڑھنی ہے. اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ ایک شخص اذان پڑھ دیا کرے، پھر اقامت ہوگی، جو تم میں زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہو اس کو تم اپنا امام بنا لینا. اتنے سے اجمالی تعلیم ان کے پاس موجود تھی. کہتے جب قبیلے واپس آئے، نماز کا وقت ہوا، اذان پڑھی گئی. اب مسئلہ یہ تھا کہ امام کس کو مقرر کیا جائے. تو کہتے پورے قبیلے میں لوگوں نے نگاہ دوڑا کر دیکھی
کسی کو بھی اتنا قرآن یاد نہیں تھا جتنا مجھے قرآن یاد تھا۔ حالانکہ کہتے ابھی تو میں نابالغ بچہ تھا، بدن کے اوپر پورے کپڑے بھی اوڑھنے کے میرے پاس میسر نہیں تھے۔ کہتے ہیں اتنی بات وہ جانتے تھے، جس کو زیادہ قرآن آتا ہے نا اس کو امام بنا لینا۔ اگلی بات ہے کہ وہ امام بالغ بھی ہونا چاہیے، یہ چیزیں ان کے علم میں نہیں تھیں۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھے کو امام بنا لیا، تو میں اپنی قوم اور قبیلے کا امام بن گیا۔ حالانکہ کہتے ہیں بدن ڈھانپنے کے پورے کپڑے بھی میسر نہیں تھے، جب میں سجدے میں جاتا تو میرا سطر بھی کھل جاتا۔ قبیلے کی عورتیں بھی پیچھے نماز کے اندر شریک ہوتی، تو ایک دن ایک عورت نے قبیلے کے مردوں کو شرم دلوائی کہ دیکھو تمہارے امام صاحب ہیں، ان کے پاس بدن ڈھانپنے کے پورے کپڑے میسر نہیں، وارو عنا استقاریکم، کہ اپنے قاری صاحب کی ذرا سرین اور ان کے سطر کو تو ہم سے چھپا لیا کرو۔ کہ عورتوں نے غیرت دلائی، تب مردوں کو ذرا ہوش آئی کہ امام صاحب کو کپڑے بھی لے کے دینے ہیں۔ کہتے پھر انہوں نے پیسے جمع کر کے میرے لیے ایک سوٹ خریدا اور میرے لیے ایک کپڑا اور سوٹ تیار کیا گیا۔ کہتے اس کی وجہ سے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں امام بنا اور میرے لیے کپڑوں کا بندوبست بھی ہو گیا۔ اسے عورتوں کے متوجہ کرنے سے، توجہ دلانے سے پہلے مردوں کو ان چیزوں پہ توجہ کر لینی چاہیے۔ تو کہتے ہیں اللہ رب العزت مجھے امامت کا شرف بھی بخشا۔ دیکھو ان کو قرآن کی قدر اور دولت کی قیمت معلوم تھی، قرآن کی دولت کس قدر ہے اس کی قیمت انہیں معلوم تھی، اس طرح کہ انہوں نے بڑی مشقت اٹھائی۔ حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، بس ان کی میں بات سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا علم رکھنے والا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے ہر جگہ مرتبہ اور مقام عطا فرمائے، کوئی اس کا ثانی نہیں، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں کہ دنیا کی زندگی میں بھی وہ سب سے آگے، اور برزخ میں بھی سب سے آگے، اور میں کہ آخرت میں بھی سب سے آگے ہوگا۔ کہ دنیا کے اندر فرمایا کہ دیکھو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی جو ترتیب ذکر کی ہے کہ اگر کوئی امام کسی جگہ مقرر نہ ہو، اس ہے کہ اگر تو محلے کا امام مقرر کر رکھا ہے پھر تو وہی سب سے زیادہ حقدار ہے کہ امامت وہی کروائے۔ البتہ وہ خود کسی کو اجازت دے دے تو اس کی اجازت سے کوئی اس کے مصلی پہ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی جگہ پر امام مقرر نہ ہو تو پھر سب سے آگے کون ہوگا؟ میں کہ یؤم الناس اقرأہم لکتاب اللہ، میں کہ لوگوں کی امامت وہ شخص کرائے گا جو اللہ کی کتاب اور قرآن کو سب سے زیادہ پڑھا ہوا ہوگا۔ دیکھو قاری قرآن، قرآن کا پڑھنے والا وہ دنیا میں بھی آگے، بڑے بڑے عہدیدار سب پیچھے کھڑے ہوں گے، لیکن حافظ قرآن، قرآن کا عالم، اس کو آگے بڑھنے کا یہ شرف حاصل ہے، اور میں کہ برزخ میں بھی آگے ہوگا۔ اس کی دلیل حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے دی کہ جب احد کے شہداء کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، فرمایا کہ حکم دیا گیا کہ گہری گہری اور چوڑی چوڑی وسیع وسیع قبریں کھودو، دو دو تین تین افراد کو ایک ایک قبر کے اندر دفنایا جا رہا تھا، دو دو تین تین افراد اتارے جاتے، خود آپ علیہ السلام حاضر ہوتے اور پوچھتے ایہم اکثر اخذا للقرآن، کہ مجھے یہ بتلاؤ کہ ان میں سب سے زیادہ قرآن کا عالم، سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا ان میں سے کون تھا؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، جب آپ علیہ السلام کو اشارہ کر کے بتلایا جاتا کہ یا رسول اللہ یہ سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا تھا، تو قدمہ فی اللحد، اس کو لحد میں آپ علیہ السلام آگے قبلے کی جانب مقدم رکھتے۔ تو گویا کہ یہاں پر لا کر بھی آپ نے اشارہ کیا کہ دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، آگے برزخ شروع ہو گئی ہے، تو یہاں بھی فرمایا کہ حافظ قرآن آگے ہوگا، باقی اس کے پیچھے ہوں گے۔ فرمایا کہ جب آخرت کا سما ہوگا وہاں پر مرتبے تقسیم کیے جائیں گے کہ کون کس مرتبے میں جا کر جنت میں ٹھہرے گا، ہر ایک کا مرتبہ اور مقام اس کے اعمال کی نسبت سے طے کر دیا جائے گا کہ آپ فلاں مرتبے میں چلے جاؤ، آپ فلاں جگہ، آپ فلاں جگہ۔ لیکن فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہوگا اس سے کہا جائے گا کہ آپ نے اپنا مرتبہ خود طے کرنا ہے، اقرأ القرآن، آپ قرآن کو پڑھو، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھو جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتے تھے، اور اقرأ ورتقی، اور فرمایا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پہ چڑھتے جاؤ۔ چنانچہ حافظ قرآن وہ قرآن پڑھنا شروع کرے گا اور جنت کے درجات کے اوپر چڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا۔ وہ کہ فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأھا،
آپ کا مرتبہ اور مقام اس آخری آیت کے پاس ہوگا جو آپ پڑھیں گے۔ چنانچہ حافظ قرآن اگر ایسا پکا حافظ ہوگا کہ سارا قرآن اس کو ازبر یاد تھا، تو الحمد سے شروع ہو کر ون ناس کی جب سین پہ پہنچے گا اس کا مرتبہ اور مقام وہاں ہوگا۔ اسی سے علماء کرام نے فرمایا کہ جنت کے درجات اتنے ہیں جتنی قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ اگر وہ ساری آیتیں پڑھ جائے تو گویا کہ جنت کے سارے مراتب عالیہ کو وہ کراس کر جائے گا، مگر نبوت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، نیچے کے سارے درجات وہ پار کر کے اپنا مرتبہ اور مقام متعین کرے گا۔ تو دیکھو اس کو فرمایا کہ یہ سب سے آگے رہے گا۔ اسے یہ قرآن کی دولت جن بچوں کے سینوں میں آ جائے گی وہ بچے دوسرے بچوں سے ممتاز ہیں۔ والدین کو بھی چاہیے کہ ان کی صحت کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے لباس کا، ان کی ضروریات کا زیادہ خیال رکھیں۔ دیکھو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی سب اولاد کے اندر سب سے پیاری بھی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی اور زوجہ مطہرہ بننے کا شرف بھی حاصل ہوا، اور علم کے اندر بھی سب سے بڑھ کر تھیں۔ اسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے خاص طور پر ان کی ضروریات کا خیال رکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ضروریات الگ پوری ہوتی تھیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں کہا کہ میں اپنے باغ کا ایک حصہ آپ کو الگ سے میں تحفہ اور ہدیے میں دیتا ہوں۔ تو ان کو الگ تحفہ اور ہدیہ بھی دیا، صرف ان کے علم کی بدولت۔ لہذا جو بچے اس رستے کے اوپر لگ جائیں، والدین کو چاہیے کہ ان کی ضروریات کا زیادہ خیال رکھیں۔ یہ نہ کریں کہ یہ بچے ہم نے مدرسے میں ڈال دے تو اب ان کی طرف دھیان ہی نہ دیں، نہیں بلکہ ان کی طرف زیادہ دھیان رکھیں، بلکہ جب گھر میں واپس آئیں ان کے اعمال کی بھی نگرانی کریں۔ اس لیے کہ اگر وہ بچہ گھر میں جا کر اپنے اعمال کو درست نہیں رکھے گا، گھر میں جا کر وہ موبائل سے کھیلتا رہتا ہے یا ٹی وی دیکھتا رہتا ہے، تو پھر اس کا حافظہ کمزور ہوگا، ساری اس کی توجہ ان چیزوں کی طرف چلی جائے گی، اور یہاں قاری صاحب اس کے اوپر زور لگاتے رہیں گے کہ یہ اس کو سبق یاد نہیں ہو رہا، اس کو سب کی پکی نہیں ہو رہی، اس کی منزل پختہ نہیں، لیکن اس کے اسباب کے اندر پیچھے کیا ہے؟ وہ گھر والوں کی کوتاہی کا دخل ہے۔ اسے جن حضرات کے بچے یہاں پر داخل ہوں گے انشاءاللہ، ان کو چاہیے کہ جب گھر کے اندر بچہ پہنچ جائے تو اس کے اعمال کی خوب نگرانی کریں، اس کو دیکھیں کہ نماز بھی وقت پہ پڑھنے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا۔ اس کے علاوہ گھر کے اندر وہ کسی ایسی چیز کے اندر، کسی ایسی مصروفیت میں تو نہیں لگ گیا کہ جو اس کے حفظ قرآن کے اندر خلل انداز ہو جائے۔ اسے ایسے بچوں کی خاص طور پر نگرانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو حفظ قرآن کی کلاس یہاں پر شروع کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار کریں، اور جو قاری صاحب اس کلاس کو چلائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی بھی زندگی کے اندر، عمر میں، علم و عمل کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اور جس جامعہ کے تحت، جامعہ عربیہ ضیاء العلوم کے تحت یہ کلاس شروع کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی برکات کو، خیرات کو اور زیادہ بڑھانے اور اس کو دنیا کے مختلف کناروں تک پھیلانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔